بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں میرے علم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرا واقعی پڑھانا قبول کرے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی دعا کرتی ہوں سٹارٹ میں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ واقعی اس دعا کو قبول کرے۔ اور سورۃ البقرہ الحمدللہ آیت نمبر 46 سے لے کے 50 تک کی تفسیر کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کو دیکھیں گے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمتو، انعام کیا، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان سے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعتن، سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، چکھاتے تھے تم سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اسی میں، بلاء، آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑ دیا ہم نے، الگ الگ کر دیا، بحر بکم، ساتھ تمہارے، بحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، تنظرون، تم دیکھتے۔ اب اس کی تفسیر ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہی رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ اندازہ ہو کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اور ہمارے پلے کیا ہے، کس پلے سے ہم جا کے بات کریں گے۔ دیکھیں، جب بھی ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے نا، اور ہم اپنی مینٹیننس رکھتے ہیں، سارا اپنا ارینج کیا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے دل میں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی ملاقات کرنی ہے، قیامت کے دن ہم نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہم اس دن کی فکر کریں، اور اسی کی وجہ سے اپنے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان پر بہترین عمل کریں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل کو یہاں پر انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، اور قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اب جو انعامات کیے وہ ذرا تھوڑے سے یاد کرتے ہیں ہم، میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، علم میں ان کو فضیلت دی تھی، اور ان پر من و سلوہ اترتا تھا، ٹھیک ہے، میٹھا کھانا، نمکین، سارا بنا بنایا، پکا پکایا ان کو ملتا تھا۔ پھر صاحبان کا سایہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سرائے سینہ بالکل کھلا علاقہ تھا جہاں پہ یہ لوگ 40 سال تک گھومتے رہے تھے، تو وہاں ظاہری بات ہے تیز دھوپ بہت زیادہ تھی، کھلا علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صاحبان کا سایہ کیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں آیت نمبر 48 میں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کام نہ آئے گا، اور کسی کی بھی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ دیکھیں، قیامت کا دن ایسا ہی ہوگا جس میں باپ بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، بیوی خاوند کے کام نہ آ سکے گی، بہنیں بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، تو اس دن سے ہی ڈرایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو نجات دی، آل فرعون سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، اسلام کی تبلیغ دی، اس سے پہلے توریت جو تھی بنی اسرائیل پر اتاری گئی تھی۔ اب بنی اسرائیل میں توریت میں ہی ان میں یہ بات کی تصدیق تھی کہ ان میں ایک پیغمبر ایسا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کا خاتمہ کرے گا۔
اسی وجہ سے کیا فرعون نے کیا کہ تمام بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا۔ لیکن دیکھیں جب رب تعالیٰ نے جو چاہنا تھا وہ پورا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا پہ تشریف لائے، اور یہی بات یہاں پہ یاد کروائی جا رہی ہے، وفی ذالکم، اور اسی میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو، پر نجات دی ہم نے تم کو، اور آل فرعون کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور ہو تم اس چیز کو دیکھتے۔ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلوایا فرعون کے شکنجے سے، تو وہ دریا پار کر کے دوسری طرف جب جا رہے تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کرنا تھا سمندر کو، تو وہاں پہ راستہ بن گیا، اور جب سمندر راستہ بن گیا اور وہ پار کر کے چلے گئے، اور جب فرعون نے پار کرنا تھا تو وہ سمندر آپس میں دوبارہ مل گیا۔ دیکھیں رب تعالیٰ کس طرح یاد کروا رہے ہیں کہ اور تم اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت تمام آل کو اس کی کو غرق کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے عجائب خانہ میں ابھی بھی فرعون کی جو ہے وہ ڈمی پڑی ہوئی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا نا۔ تو ہمیں یہی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے انسان اندر سے کتنا بھی سخت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے انسان کے اندر عاجزی آ جانی چاہیے، اور احکامات کو جلد از جلد مان لینا چاہیے۔ فرعون کی طرح کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، صرف کہنے والا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ماہنور چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔